حسین نے یزید کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو کوفے کی سرزمین کے لوگ امام علی مقام امام حسین کی طرف خط روانہ کرتے ہیں کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول نہیں کریں گے، آپ خاندان رسالت کے فرد ہیں، اے حسین آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ کوفے کے لوگ امام حسین کو بار بار خط لکھنے لگے، حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں 100 سے زائد خطوط امام پاک کے پاس آئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، چند واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ بے شمار خطوط جب امام کے پاس آئے، امام نے ارادہ فرمایا، صحابہ کرام نے منع فرما دیا کہ امام حسین آپ کوفہ نہ جائیں، یہ کوفہ والے ایسے غدار ہیں کہ انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی کے ساتھ غداری کی، یہ ایسے غدار ہیں کہ انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کو بھی نہ چھوڑا، ان کے ساتھ بھی غداری کی۔ اے امام حسین آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ صحابہ کرام نے گھیر کر منع کر دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین کے پاس بار بار خط آ رہے تھے تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں تاکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا جائزہ لے لیں کہ وہاں کا کیا ماحول ہے، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام مسلم بن عقیل جب مجھے اطلاع کریں گے تب میں کوفے کی سرزمین پر جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ وہاں کوفیوں نے بہت زیادہ استقبال کیا اور کم و بیش ایک وقت میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ سے مرید ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ واقعی کوفے کے لوگ ہمارے لیے ہمدردی دلوں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح حالات کو لے کر دیکھا کہ 12,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں تو امام پاک کو خط لکھ دیا کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لائیں، واقعی یہ کربلا کی سرزمین کے کوفے کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور ایک وقت میں 12,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ امام حسین کو یہ خط ملا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آنے کے لیے تیار ہو گئے اور راستے میں نکل گئے۔ جیسے ہی امام حسین کو مسلم بن عقیل نے خط بھیجا وہاں کا ماحول بگڑ گیا۔ یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی سرزمین پر آ گئے ہیں اور وہاں ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے، ان کی بیعت لی جا رہی ہے، تو یزید نے ابن زیاد کو کوفے کی طرف روانہ کیا اور کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنایا۔ ابن زیاد جیسے ہی کوفہ آیا اس نے پورے کوفے میں اعلان کروایا اگر کوئی شخص مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، ان کے اوپر ہاتھ پر بیعت کرے گا تو یہ ابن زیاد اس کی گردن کاٹ کے رکھ دے گا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو 12,000 لوگ بیعت کر لی تھی، حکومت کے ڈر سے، ابن زیاد کے ڈر سے سارے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کو تنہا کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کا اعلان کروایا ابن زیاد نے، اور اس طرح ابن زیاد کے ساتھیوں نے، اس کے سپاہیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد کے سامنے مسلم بن عقیل نے بہت اس کو کلمے کا واسطہ دلایا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے نانا ہیں، تمہارے اوپر کیسا آج شیطان سوار ہے کہ تم خاندان رسالت کے افراد کو ختم کرنا چاہتے ہو، لیکن ابن زیاد پر شیطان سوار تھا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو پکڑو اور قلعے کی چھت سے ان کو نیچے دھکا دے دو، اور اس طرح جلاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور قلعے کے چھت پر لے گئے اور اس طرح دھکا دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ چھت سے نیچے آئے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کا ڈر بہت زیادہ تھا کہ میں نے تو خط امام پاک کی طرف بھیج دیا اور امام حسین نکل بھی پڑے ہیں، اور خط ہی بھیجنے کے بعد سارا ماحول بگڑ لیا ہے، کاش کسی طرح امام حسین رک جائیں اور کوفے کی طرف نہ آئیں، چونکہ خط نکل چکا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام پاک کربلا کی سرزمین پر کوفے کے قریب پہنچنے لگے تو راستے میں ایک فوجی حر بن یزید سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ 1,000 کا لشکر تھا۔ حر بن یزید نے امام پاک سے کہا اے امام حسین میں آپ کا غلام ہوں، لیکن یزید نے مجھے آپ کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے،
خدا کے لیے آپ آگے نہ جائیں، میں آپ کا ادب کرتا ہوں، آپ آگے نہ جائیں، لیکن میری ملازمت بھی ضروری ہے، خدا کے لیے آپ یہیں رک جائیں، آپ آگے نہ جائیں، یزید نے آپ کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ حر بن یزید نے بہت زیادہ اصرار کیا تو مجبوراً امام پاک کو کوفے سے قریب کربلا کی سرزمین پر پڑاؤ ڈالنا لگا۔ یہ غالباً 7ویں محرم الحرام کی تاریخ کا واقعہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 7ویں محرم کو کربلا کی سرزمین پر حاضر ہیں، اور آپ کے ساتھ 72 افراد بھی موجود ہیں۔ دشمن کے گھوڑے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، اور یزید نے نہر فرات پر بندی بھی لگوا دی کہ جانور پیے پانی، کتے پیے، خنزیر پیے، چرند و پرند پیے، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم پیے، لیکن آل محمد کے لیے ایک قطرہ پانی نہ دینا۔ یزید نے تمام فرات پر پہرہ لگا دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، حتیٰ کہ 9ویں محرم الحرام کی رات آ گئی۔ اگلے دن عاشورہ کا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ امام علی مقام 9ویں محرم الحرام کی رات میں تشریف فرما ہیں۔ دشمنوں کے گھیڑے خیمے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے حلق شدت امام پاک اور آپ کے 72 افراد، پیاس کی شدت ہے۔ خیمے کے اندر جو آپ کی پھوپیاں تھیں، ایک پھوکی امام حسین کی بہت زیادہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ امام پاک کی خیمے کے اندر ایک پھوپھی موجود ہیں، بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کوئی امام حسین کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اسی گھبراہٹ میں آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی امام پاک خیمے کے اندر گئے کہ دیکھا کہ یہ یزیدی ابھی رات ہی کے وقت ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ یزیدیوں رات میں کون جنگ کرتا ہے، اور یہ اصول بھی اسلام کا نہیں کہ کوئی رات میں جنگ کرے، صبح کا وقت مجھے دو تاکہ میں آج کی رات بھر اپنے رب کی عبادت کر سکوں، آج کی رات بھر میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی اور تمام اپنے 72 افراد کو جمع کیا جن کو گھبراہٹ ہو رہی تھی اور جو مصیبت زدہ تھے، سارے لوگوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور قرآن کا درس دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، رسول کی رسالت کی گواہی دی اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں، ایک دن سب کو مرنا ہے، چاہے وہ زمین والے ہو چاہے آسمان والے ہو، کوئی بھی باقی نہ رہے گا سوائے اس رب ذوالجلال کے، کوئی باقی نہ رہے گا، ہر انسان ختم و فنا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے، ہمارے انتقال ہوئے، اس سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر کے جائیں، اپنے رب کو ہم منا کے جائیں۔ امام حسین نے جب یہ قرآن کا درس دیا تو صحابہ کرام اور جو آپ کے اہل بیت اطہار کے 72 افراد موجود تھے، سارے لوگوں میں ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ سارے لوگ رات بھر عبادت کرتے رہے، کوئی ذکر الہی کرتا رہا، کوئی سجدے میں روتا رہا، کوئی صرف توبہ استغفار ہی کرتا رہا، کوئی رات بھر نماز پڑھتا رہا، کوئی سجدے میں زار و قطار روتا رہا، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار کے لوگ 72 افراد موجود تھے، رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرتے کرتے رات بھر صبح طلوع ہو جاتی ہے، یعنی رات بھر عبادت کی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، آج کی 9ویں محرم الحرام کی رات امام پاک امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت لی تھی تاکہ آج کی رات میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں۔ آپ اندازہ کریں کہ واقعی اگر ہم حسینی ہوتے تو آج کی رات ہم کیوں نہ اپنی عبادت میں زندگی گزارتے۔ اور آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ آج اسی 9 محرم الحرام کی رات میں ہم ادھر لڑائی جھگڑا، ادھر گالی گلوچ، ادھر مار پیٹ، اور اس طرح بے حیائی اور عورتوں کا خلط اس طرح کے خرافات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا یہی حسینیت ہے کہ امام حسین کا نام لے کر ایک شخص گالی گلوچ کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہی امام حسین کی محبت کی علامت ہے کہ ایک شخص امام حسین کا نام بھی لیتا ہے، ساتھ میں عورتوں کا خلط ملط بدنگاہی بھی کی جا رہی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا یہی امام حسین سے محبت کی علامت ہے کہ آج رات کی رات ہم عبادت نہ کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے رہے اور ادھر ادھر کی خرافات میں ہم زندگی گزارتے رہے؟ خدا را ہمارا ضمیر اس قدر مردہ ہو گیا ہے کہ ہم نے حسینیت کو چھوڑ کر آج یزیدیت اختیار کر لی ہے۔ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ادھر رات بھر لوگ عبادت کر رہے تھے
اور ادھر یزید کے قافلے کی طرف موج مستی کی جا رہی تھی، شراب نوشی کی جا رہی تھی اور طرح طرح کی خرافات عیاشی کی جا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ آج کی رات کیا عیاشیوں کی زندگی گزارنے کی رات ہے؟ خدا کے لیے اپنے ضمیر کو بیدار کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں ہم بھٹک تو نہ گئے۔ جس کی محبت آدھا ایمان تھی، کہ جس کی محبت رسول کی محبت تھی، کہیں ایسا نہ ہے کہ ہم اسی کی محبت کے آڑ میں ہم اپنے آپ کو یزیدی بنائے پھریں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم سنی مسلمان ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ رات بھر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھی عبادت کرتے رہے، صبح بیدار ہوتے ہیں۔ یزیدیوں نے جنگ کرنا شروع کیا۔ امام حسین نے ایک بار پھر سمجھایا، کرے میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے رسول اور میرے نانا نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ رسول نے تمہارے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے پہچانو، میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین کا رونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، حسین کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا، لیکن یزیدیوں پر شیطان سوار تھا اور اس طرح جنگ انہوں نے شروع کر دی۔ اہل بیت اطہار کے ایک ایک فرد جام شہادت نوش کرتے رہے، کرتے گئے حتیٰ کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام پاک کے بڑے بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، لیکن علی اکبر کی میدان کربلا سے آواز آئی، زمین پر گھوڑے سے گرے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں علی اکبر کی لاشیں کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں۔ پاس پہنچے، علی اکبر نے کہا بابا جان اگر پانی مل جائے تو اور لڑوں، پانی مل جاتا تو میں اور لڑوں۔ امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر پانی تو نہیں ہے۔ امام حسین کی سوکھی زبان جو 3 دن کی پیاسی تھی، اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی اور جو آپ کے پیٹ اور سینے میں نیزہ گڑا ہوا تھا، نیزہ نکالا، خون کا ایک فوارہ جاری ہو گیا اور علی اکبر اس طرح شہادت نوش فرماتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امام پاک کربلا کی سرزمین پر آئے تھے تو 56 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، 56 سال کی عمر تھی، آپ کے ایک بھی بال سفید نہ تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ 56 سال کی عمر مبارک تھی، ایک بھی بال سفید نہ تھے، لیکن کربلا کی سرزمین پر جب علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین پہنچے ہیں تو ایک بیٹے کے غم نے امام حسین کو اتنا تڑپایا کہ امام حسین کا ایک بال بھی کالا نہ بچا، پورا بال سفید ہو گئے۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر امام خیمے میں لاتے ہیں اور اسی کے بعد اس طرح جب کوئی نہ بچا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی جانے لگتے ہیں تو گھوڑے کی لگام کو قاسم نے پکڑا، چچا جان ابھی میں بھی موجود ہوں۔ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم تو میری بھائی حسن کی آخری نشانی ہے، تو رک جا، اور تیرے بھائی زین العابدین کی طبیعت بھی علیل ہے، تو اس طرح لٹا قافلہ مدینے واپس لے کر چلے جانا۔ حضرت قاسم نے کہا چچا جان کیسے میں چلا جاؤں، کیسے میں چلا جاتا؟ میرے والد گرامی امام حسن نے ایک چٹھی اور ایک مجھے چیزیں عطا فرمائی تھیں کہ جب مصیبت زیادہ ہو جائے تو اس کو دیکھ لینا۔ آج خدا کے لیے میں نے اس خط کو اور اس چٹھی کو نکال کر دیکھا تو اس میں یہ لکھا پایا کہ حسین کی شہادت سے پہلے بیٹا تمہیں شہید ہونا ہے، امام حسین کی جان پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا۔ اے چچا جان اگر میں رک گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے والد گرامی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ گھوڑے کی زین کس کے اور امام حسین نے بوسہ دے کر حضرت قاسم کو روانہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کون یہ قاسم ہے؟ غالباً 16 یا 18 دن ہوئے تھے آپ کے نکاح ہوئے۔ یہ ایسا جوان تھا قاسم کہ 16 یا 17 دن آپ کے نکاح ہوئے ہوا تھا۔ حضرت قاسم جب میدان کربلا میں آئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ جوان ایسا ہے کہ 14ویں کی رات میں ایک چاند طلوع ہو گیا ہے، ایسے حضرت قاسم تھے۔ لڑتے لڑتے حضرت قاسم کی بھی آواز آئی یا ابتاہو، اے میرے چچا جان
حضرت امام حسین نے کہا بیٹا قاسم تو بھی چل بسا، تو بھی چل گیا۔ لاشیں کو اٹھا کر خیمے میں لائے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، امام حسین نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تھوڑا جنگ روک دے تاکہ ہم ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ ایک صحابی جن کی عمر 80 سال کی تھی یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، کہا تھوڑا دیر کے لیے جنگ روک دو، ہمیں مہلت دے دو تاکہ حسین اور ہم اہل بیت اطہار جتنے لوگ بچے ہیں ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ جب اس 80 سال کے ضعیف شخص نے یزیدیوں سے کہا تو کہا تمہیں یہاں بھی نماز پڑھنا ہے کیا؟ تمہیں یہاں نماز تمہاری قبول ہوں گی؟ تمہاری نماز یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اس 80 سال کے ضعیف شخص نے کہا اگر یہ اہل بیت اطہار ان امام حسین کی نماز نہ قبول ہوئی تو صبح قیامت تک کسی کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اگر اس امام حسین کی نماز نہ قبول ہوگی تو پھر کس کی نماز قبول ہوگی؟ اگر اس حسین کی نماز نہ قبول ہوئی تو صبح قیامت تک آنے والے پھر کسی کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اس طرح کہتے ہوئے یزیدی بھڑک اٹھے اور ان کے اوپر تلوار سے وار کرنے لگے۔ 80 سال کے ضعیف شخص نے 65 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور اس طرح کرتے کرتے آپ کی بھی روح قبض سے پرواز ہو گئی۔ امام حسین، خیر امام حسین اور آپ کے چند ساتھیوں نے نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا کتنا سخت ہے، دین پر چلنا کتنا مشکل ہے، اس طرح کی باتیں وہی لوگ آج ہم کہتے ہیں کہ جس کی مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، جن کی مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے، جن کی مسجدوں میں ہر چیز کی فراہم ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہے۔ ذرا اس امام حسین سے پوچھو کہ تلواروں کے سائے میں جس نے نمازیں ادا کی، آج ہمیں نمازوں کی فرصت نہیں۔ آج کا نوجوان رات بھر اپنی گناہوں میں زندگی گزارتا رہا لیکن نمازوں کی اسے فرصت نہ تھی۔ اس طرح کی بے حیائیوں میں زندگی ہم گزارتے رہے، صبح گناہ ہم کرتے رہے، شام گناہ ہم کرتے رہے، زندگی کا لمحہ لمحہ ہم اپنی گناہوں میں گزارتے رہے، لیکن اگر فرصت نہ تھی تو پھر ہمیں نماز کی فرصت نہ تھی۔ اگر نمازوں سے غافل ہو اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو ایسی حسینیت کس کام کی؟ امام نے تو یہی پیغام دیا کہ گردن پر تلواریں رکھی ہوں لیکن کبھی نمازیں قضا نہ ہونے دینا۔ یہ پیغام امام پاک کا تھا، لیکن آج ہم اتنی پرسنالٹی ہوتے ہوئے، اتنے سکون فراہم ہوتے ہوئے نمازوں سے ہم غافل ہیں۔ ہر طرح کی گناہوں میں ہم زندگی گزارتے ہیں لیکن آج ہمیں نمازوں کی فرصت نہیں۔ امام پاک نے نمازیں ادا کی اور اسی کے بعد خیمے میں امام پاک موجود ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت عباس علمبردار ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن حق ایسا ادا کیا کہ ایک سگا بھائی بھی ایسا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ام بنین جو آپ کی ماں تھی، حضرت عباس علمبردار کی ماں ام بنین، موت کا وقت ہے ام بنین کا، اپنے تمام بچوں کو بلایا کہ اے عباس ادھر آ، اے عبداللہ ادھر آ، اے عثمان ادھر آ، میرے تمام بچوں، میں نے تم کو دودھ اس وجہ سے نہ پلایا کہ تم بڑے ہو کر کوئی اور کام کرو، میں نے تم کو دودھ اس وجہ سے پلایا ہے تاکہ امام حسین کا جب وقت شہادت آئے تو اس سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے، اس وجہ سے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اگر تمہیں مجھے ممتا کا حق ادا کرنا ہے، میری دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو امام حسین سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے اور میرے دودھ کا حق ادا کر دینا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت عباس علمبردار کی ماں موت کے وقت یہ وصیت کر رہی ہے کہ ایسا تم کو کرنا ہے اگر تمہیں میری ممتا کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اے عباس یاد کرنا، یاد رکھنا ہمیشہ تیرا باپ علی ہے، اے عباس تیرا باپ علی ہے اور میرے حسین کا بھی باپ علی ہے، لیکن اے عباس یاد رکھنا تیری ماں فاطمہ نہیں ہے بلکہ تیری ماں ام بنین ہے، اور تیری ماں ام بنین ہمیشہ فاطمہ کی نوکر بن کے رہی ہے، فاطمہ کی کنیز بن کے رہی ہے۔ کبھی امام حسین کو اپنی طرح بھائی نہ سمجھنا، امام حسین کو ہمیشہ آقا سمجھنا اور اپنا بڑا سمجھنا۔
حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی امام حسین کو بھائی کہہ کر نہ پکارا، جب بھی کہتے تو ہمیشہ آقا حسین کہہ کر پکارتے۔ امام پاک نے کہا اے عباس تو میرا بھائی ہے، مجھے بھائی کیوں نہیں کہتا؟ عباس علمبردار کا جواب ہوتا اے آقا حسین یقیناً میرے باپ علی ہیں اور آپ کے باپ بھی علی ہے، لیکن میری ماں فاطمہ نہیں ہے، بلکہ میری ماں ام بنین ہے جو فاطمہ کی نوکر ہے، فاطمہ کی کنیز ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو بھائی کرنے میں شرم و عار محسوس کرتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا میں نوکر ہوں۔ یہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایسے ہی کرتے رہے۔ خیمے میں حضرت عباس بھی موجود ہیں، اجازت چاہیے سر کے اشارے سے، یعنی اتنی ادب کرتے تھے کہ بات کرنے میں بھی عار محسوس کرتے تھے۔ امام حسین سے سر کو ہلا کر اجازت چاہی، امام پاک مجھے اجازت دے اب میں جاتا ہوں، کہ اتنے میں 7 سال کی سکینہ خیمے میں موجود ہے۔ کہا چچا جان پوری زندگی میری 7 سال کی گزری، میں نے آپ سے جو بھی مانگا آپ نے اس کو پورا کیا ہے، کوئی آپ نے کبھی کمی نہ کی، جو بھی آپ سے طلب کیا آپ نے ضرور مجھے عطا کیا ہے۔ چچا جان آپ کی یہ سکینہ آج آپ سے ایک چیز مانگتی ہے۔ حضرت عباس نے سوچا یہ بچی مجھ سے کیا مانگے گی؟ سکینہ نے کہا اے چچا جان اس ننھے علی اصغر کی پیاس کو دیکھو کہ 3 دن کا پیاسا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش میں آتا ہے تو ٹانگیں کھینچتا ہے، کبھی زبانیں باہر نکلتا ہے، خدا کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا پانی لا دو، ہمارے لیے پانی نہ صحیح اس ننھے علی اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی پلا دو، تاکہ میں اپنے بھائی علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دوں تاکہ یہ بار بار بے ہوش نہ ہو جائے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا سکینہ ذرا یہ چچا تیری یہ خواہش ضرور پورا کرے گا۔ کجاوے کو خیمے سے لیا اور اس طرح گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیے۔ فرات کے پاس پہنچے تو یزیدی لپکے حضرت عباس کو قتل کرنے کے لیے، لیکن حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں چلائی ہیں، 500 یزیدی کٹ کٹ کر گرنے لگے، ساروں نے راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کو روکا، نیچے اترے، فرات سے مشکیزے میں پانی بھری اور اس کے بعد واپس آنے لگے۔ جیسے ہی واپس آنے لگے حضرت عباس علمبردار نے سوچا کہ یہ ایک مشکیزہ ہے اور اس میں پانی بھرا ہے، سارے پیئیں گے میں بھی پیوں گا، ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں سے فرات سے پانی پی کر چلتا ہوں، چونکہ پانی کم لگے گا اور مشکیزہ پورا بھرا رہے گا، میں اپنے حصے کا یہاں پانی پی کر چلتا ہوں تاکہ یہ مشکیزے میں پورا پانی بھرا رہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے واپس نیچے اترے اور اپنے ہاتھ میں پانی لیا، جیسے منہ کے قریب لائے واپس پورا پانی فرات میں ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے عباس یہ وفاداری میں غداری ہو جائے گی۔ اے عباس اہل بیت اطہار کا وہ قافلہ کہ جس میں ننھا علی اصغر بھی پیاسا ہے، آج یہ عباس پانی پیے گا تو یہاں یہ غداری ہو جائے گی۔ وفا جس کے اوپر ناز کرے اسے عباس علمبردار کہتے ہیں، کہ جس کی وفاداری بھی جس کے قدموں کی دھول ہے اسے عباس علمبردار کہتے ہیں، شجاعت اور بہادری جس کے قدموں کی دھول ہے اسے عباس علمبردار کہتے ہیں۔ پانی واپس پھینک دیا، جب تک آقا پانی نہ پیے یہ غلام کیسے پانی پی سکتا ہے؟ چھوڑ دیا پورا پانی، گھوڑے پر بیٹھے، کہا گھوڑا بھی 3 دن کا پیاسا ہے، تو پانی پی لے، تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ گویا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کا قافلہ آج پیاس کی شدت سے بے چین ہے، یہ گھوڑا کیسے پانی پی سکتا ہے؟ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار واپس خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا ارے یہ آل محمد پیاسے 3 دن کے اس طرح ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اگر ان کے حلق کے اندر ایک قطرہ بھی پانی اتر گیا تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ خدا کے لیے اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے تو کسی بھی طرح اس عباس کو روکنا ہوگا، اگر پانی پہنچ گیا تو پھر ہماری خیبت نہ رہی، ہماری ہمت نہ رہی ان سے لڑنے کے لیے۔ ایک یزیدی نے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں مشکیزے کو پکڑا تھا، ایک یزیدی بخت بدآختہ ہے، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر ایسی تلوار چلائی کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کٹ کر زمین میں گر گیا۔
زمین میں حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازو گرا پڑا ہے۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزے سے پکڑ لیا اور تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں، سکینہ سے وعدہ جو کر لیا تھا۔ ایک بازو حضرت عباس کا کٹا ہے، ہماری ایک انگلی کٹ جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عباس کا پورا بازو کٹ کے زمین میں پڑا ہے، لیکن حضرت عباس کو درد ہی نہیں بلکہ وہ وعدہ جو سکینہ سے کیا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس یزیدی نے دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی تلوار چلایا اور حضرت عباس علمبردار کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر زمین میں گر گیا۔ دونوں ہاتھ حضرت عباس کے زمین میں کٹ کر گر گئے تو حضرت عباس نے اس مشکیزے کو منہ سے دبا لیا۔ یزیدی نے کہا کسی طرح پہلے پانی گرا دیا جائے۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ وہ تیر جا کر ڈائریکٹ مشکیزے میں چیرتا ہوا جا کر حضرت عباس علمبردار کے سینے میں لگا اور پورا پانی بہہ گیا۔ جیسے ہی پانی بہا، حضرت عباس علمبردار زور زور آواز کے ساتھ رونے لگے اور کہا اے سکینہ مجھے معاف کرنا، آج یہ تیرا چچا تیری خواہش پورا نہ کر سکا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص گرتا ہے تو پہلے اپنا ہاتھ رکھتا ہے تاکہ چوٹ کم لگے۔ کہیں سے بھی کوئی شخص گرتا ہے تو زمین پر پہلے ہاتھ رکھاتا ہے تاکہ چوٹ کم لگے، لیکن ذرا تصور کرو حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو کٹ کر زمین میں ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ زمین میں موجود ہیں۔ امام حسین نے دیکھا تو کربلا کی سرزمین پر میدان میں آئے اور ارشاد فرمایا اے حسین، حسین مجھے معاف کر دیں، میں سکینہ کی خواہش پورا نہ کر پایا، آج میں سکینہ کی خواہش پورا نہ کر پایا، اے حسین مجھے معاف کر دیں۔ حضرت امام پاک نے حضرت عباس علمبردار کے بالوں میں، آپ کے جسموں پر جو بھی گرد لگی ہوئی تھی تمام دھول کو صاف کیا۔ امام حسین نے تمام دھول کو صاف کیا۔ امام حسین نے کہا اے عباس آج آخری وقت ہے، ایک بار تو مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکار دے، آج ایک مرتبہ تو مجھے اپنا بھائی کہہ کر پکار دے، چونکہ تو میرا بھائی ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا اے حسین آپ کی ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ نہیں، میں ہمیشہ سے آپ کا غلام بن کر آپ کا نوکر بن کے رہا، اب بھی میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کا نوکر بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تیر لگا ہوا تھا، تیر نکالا، خون کا ایک فوارہ نکلا۔ شہادت سے قبل امام حسین نے جب پوچھا تو عباس نے کہا اے امام حسین خدا کے لیے آپ میرے لاش کو خیمے میں نہ لے کر جائے، خیمے میں لے کر جائیں گے تو سکینہ کی پیاس کی آس ٹوٹ جائے گی، خدا کے لیے میرے لاشے کو زمین ہی پر پڑا رہنے دیں، میرے لاشے کو زمین ہی پر پڑا رہنے دے اور یہی رہنے دے، اگر آپ میرے لاش کو خیمے میں لے کر جائیں گے تو سکینہ جو آس دیکھ رہی تھی اس کی پیاس کی آس ٹوٹ جائے گی۔ حضرت امام حسین نے چھوڑ دیا اور واپس خیمے کی طرف آئے تو خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا حسین نے کہ اے زینب تو صبر کرنے والے باپ کی بیٹی ہے، تو صابر باپ کی بیٹی ہے، کیا تجھ سے صبر نہیں کیا جاتا؟ سیدہ زینب نے کہا اے حسین علی اکبر شہید ہوا میں نے صبر کیا، حضرت قاسم شہید ہوئے میں نے صبر کیا، تمام حتیٰ کہ اہل بیت کا قافلہ لٹا شہید ہوا میں نے صبر کیا، لیکن اے حسین اس 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو دیکھو، اس کی پیاس کی شدت کو دیکھو کہ کیسا پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ اے حسین ایک بار اس فرات کے پاس یدیزیوں کے پاس لے کر اس بچے کو لے کر جاؤ اور ان سے کہو خدا کے لیے صرف اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اگر اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو گے تو یہ تلوار لے کر تم سے قتل اور جنگ نہیں کرے گا، خدا کے لیے تم اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ننھے علی اصغر کو لے کر فرات کے پاس یزیدیوں کے پاس آتے ہیں۔ کہا ارشاد فرمایا کہ اے یزیدیوں کلمہ تو تم میرے نبی کا پڑھتے ہو، اس ننھے علی اصغر کی پیاس کو دیکھو، اگر خدا کے لیے اگر اس کو تھوڑا سا پانی دے دو تو یہ تم سے تلوار لے کر جنگ نہیں کرے گا، تم سے لڑائی نہیں کرے گا، خدا کے لیے صرف اس کو تم پانی دے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے کلمے کا واسطہ تم میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو۔ ایک شخص نے کہا بدبخت نے حسین
اس طرح بچے کو لے کر آ کر بہانہ مت بناؤ، ہم سے جنگ روکنے کا سامان مت اکٹھا کرو۔ حرملہ نے کہا اے حسین ذرا اس بچے کا چہرہ تو دکھاؤ کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے ننھے علی اصغر کے چہرے سے پردہ کپڑا ہٹایا، اس بدبخت نے فوراً اسی میں تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کے حلق میں جا کر وہ تیر لگا اور ایک ہچکی لگی۔ حضرت علی اصغر شہادت نوش فرماتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا صبر کرنے والی ذات ہے۔ تمام لوگ قبیلے میں شہید ہو گئے، لیکن امام حسین کے زبان پر ایک لفظ کے لیے بھی شکوہ نہیں ہے، بس یہی زبان پر ارادہ ہے مالک تو راضی ہو جائے۔ امام حسین ننھے علی اصغر کو واپس لے کر آتے ہیں۔ سیدہ زینب نے دیکھا تو خوش ہو گئی کہ حسین لگ رہا ہے کہ یزیدیوں نے پانی دے دیا، چونکہ جا رہا تھا تو روتے روتے جا رہا تھا، اب آ رہا ہے تو اس کا رونا بند ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یزیدیوں نے پانی پلا دیا ہوگا۔ جیسے ہی واپس آئی امام حسین خاموش ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں کیا یزیدیوں نے پانی پلا دیا؟ علی اصغر خاموش ہے۔ سیدہ زینب نے کپڑا جب ہٹایا تو خون کا ایک فوارہ نکلا، سیدہ زینب کی چیخیں نکلی اور سیدہ زینب بے ہوش ہو کر زمین میں گر پڑی۔ حتیٰ کہ جب کوئی نہ بچا، امام پاک نے تمام لوگوں کو سیدہ زینب کے سپرد کیا اور آخری سلام پیش کیا کہ اے اہل بیت اطہار اور میرے ساتھیوں، میرے نانا کو آخری سلام جا کر پیش کر دینا مدینے میں، اور کہہ دینا کہ نانا آپ سے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کو حسین نے پورا کر دیا۔ حسین زخم کھا کر بھی آج مسکراتا رہا، نانا کو آخری سلام پیش کرنا۔ امام حسین نے آخری سلام پیش کر کے سب کو وصیت اور نصیحت کر کے جب گھوڑے کی زین کس کے گھوڑے پر ذوالجناح پر امام حسین سوار ہوئے ہیں، ذوالجناح کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ذوالجناح چل سوئے مقتل قدسیان فلک انتظار کر رہے ہیں، ذوالجناح چل سوئے مقتل بابا انتظار کر رہے ہیں، ذوالجناح چل سوئے مقتل جام کوثر کا جام انتظار کر رہے ہیں۔ بار بار ایڑ لگائی، گھوڑے کو کہا چل، لیکن گھوڑا ہے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بار بار امام حسین گھوڑے کی طرف مخاطب ہیں کہ ذوالجناح چل سوئے مقتل، لیکن گھوڑا ہے، خدا کے لیے اگر توجہ میری طرف کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بار بار امام حسین گھوڑے کو مخاطب ہے کہ ذوالجناح چل سوئے مقتل، ذوالجناح چل، بار بار رسی کھینچتے ہیں لیکن ذوالجناح ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا گھوڑے کی گردن سے 7 سال کی سیدہ سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے سے بار بار کہتی ہے اے گھوڑے خدا کے لیے میرے بابا کو ادھر نہ لے کر جا، خدا کے لیے میرے بابا کو ادھر نہ لے کر جا، ادھر جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ اے گھوڑے جب تک میں اپنا سر اپنے بابا حسین کے سینے پر نہیں رکھتی مجھے نیند نہیں آتی، میرا جینا حرام ہو جائے گا، خدا کے لیے میرے بابا کو ادھر نہ لے کر جا۔ بار بار سکینہ گھوڑے کو روک رہی ہے۔ امام حسین نے اپنی لختی لاڈلی سکینہ کو گود میں لیا، ارشاد فرمایا سکینہ اب میری گود میں سونے کے وقت ختم ہو گئے، سکینہ اب وہ وقت ختم ہو گئے۔ سیدہ زینب کے سپرد کیا، ارشاد فرمایا زینب میری بیٹی میرے بغیر سوتی نہیں، تم اس کا خیال رکھنا۔ اب آخری سلام دوبارہ پیش کر کے گھوڑے کی زین کس کے جب میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا ہے، ہم شبیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر، جب 3 دن کا پیاسا گھوڑے کی زین کس کے میدان کربلا میں نکلا ہے، گویا یہ آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت ہے کٹا ہوا، تمام جسم ہے ناسنی پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقین حسین ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار تلوار لہراتے ہوئے
جب میدان کربلا میں نکلے ہیں یزیدیوں کی دھچی اڑا کر رکھ دی. ایک لائن سے یزیدی زارو قطار زمین میں کٹ کٹ کر گر رہے ہیں. سارے یزیدی بے چین و بے قرار ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر صدیق کی صداقت بھی موجود ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عمر فاروق کی عدالت بھی موجود ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج حسین کے اندر عثمان غنی کی سخاوت بھی سمٹ آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ساری کائنات کی شجاعت اور بہادری امام حسین کے طلبے کا قدم کا بوسہ لے رہی ہے. یزیدی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں. سارے یزیدیوں نے یہ مشورہ کیا اگر اس طرح رہا تو ہمیں ختم کر ڈالے گا, لہٰذا ہم چاروں طرف سے تیر چلاتے ہیں. ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے جب بارشوں کی طرح تیر چلایا ہے, امام حسین کو ہر طرف سے جب تیر آ کر لگا, زمانہ جانتا ہے جب امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور امام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اور روایتوں میں اختلاف ہے, سنان آتا ہے یا شمر آتا ہے یا حرملہ آتا ہے. ایک شخص اور ہے, 4 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص آتا ہے اور امام پاک کے سر کو وہ اس طرح تلوار چلاتا ہے کہ امام پاک کا سر سے دھڑ سے سر جدا ہو جاتا ہے. ایسا اس بدبخت نے تلوار چلایا کہ دھڑ سے سر جدا ہو جاتا ہے. عرش سے آواز آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین لوٹا لوٹا, عرش تیرے قدم کو چومنے کے انتظار میں ہے. حسین آج تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا. مصطفیٰ کی گویا آواز آئی, حسین آج تو نے میرے کاندھے کی سواری کا حق ادا کیا ہے. گویا علی کی یہ آواز آئی, حسین آج تو نے میرے اس خون کا حق ادا کر دیا ہے. گویا فاطمہ کی آواز آئی, حسین آج تو نے میری اس ممتا کا حق ادا کر دیا ہے. امام علی مقام امام حسین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ اجمعین. عرش سے غیب سے آواز آتی ہے, حسین آج تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے. حسین آج تو نے میری بندگی کا حق ادا کر دیا ہے. مصطفیٰ کی آواز آئی, حسین آج تو نے میرے کاندھے کی سواری کا حق ادا کر دیا. علی کی آواز آئی, حسین آج تو نے میرے اس خون کا حق ادا کر دیا ہے. فاطمہ کی آواز آئی, حسین آج تو نے میری اس ممتا کا حق ادا کر دیا. راوی بیان کرتے ہیں, ایک بار اور درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ اجمعین. راوی بیان کرتے ہیں کہ جب امام کی قمیض آپ کی اتاری گئی تو 113 زخم اس میں صرف تیر کے تھے. 113 زخم صرف اس میں تیر کے تھے. زخموں سے چور ہے مرتضیٰ کا لال, لیکن پھر بھی سجدے میں حاضر ہے اور زبان پر کلمات یہ تھے, اللہم رضن برضائک و صبرن علی بلائک و تسلیما لامرک سبحان ربی العالی. مولا حسین تیری رضا سے راضی ہے. مولا حسین نے سب برداشت کر لیا. مولا حسین آج زخم کھا کر بھی مسکرا رہا ہے. مولا حسین نے سب برداشت کر لیا. قنبہ قبیلہ شہید ہوا لیکن حسین کی زبان پر شکوہ نہیں ہے. رب کریم حسین آج مسکرا رہا ہے. حسین نے سب برداشت کر لیا. حسین تیری رضا سے راضی ہے. مولا ایک بار تو بھی بتا, کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ گویا یہ آواز آ رہی تھی, علی شیر خدا کو ناز ہے اس نواسے پر, محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر. اوروں نے تو بہت سجدہ کیا ہے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا, نعرے تکبیر.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش علی نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا سوچو کیا منظر رہا ہوگا جب حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیمے میں آگ لگائی گئی تھی، جب سکینہ کے جھولے کو چھین لیا گیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ کے دن دوپہر کا وقت تھا، اچانک سورج غائب ہو گیا اور آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ہم نے آسمان میں ستاروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا۔ اب ذرا گہرائیوں سے سوچے کہ وہ رسول کہ جو حسین کے رونے کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، اس رسول کی قبر مبارک میں کیا منظر رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ کسی بھی شخص کے خواب میں اگر حضور آ جائیں تو یہ شیطانی خواب ہو ہی نہیں سکتا، کہ شیطان ہر شخص کی صورت بنا سکتا ہے لیکن میرے نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی کے خواب میں کسی بھی خواب میں حضور آ جائیں تو یقیناً وہ حضور کا جلوہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھا اللہ کے رسول تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آج امامہ موجود نہیں، بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد اور دھول جمی ہوئی ہے، داڑھی مبارک میں دھول جمی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بے چین ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا آج آپ کا امامہ موجود نہیں ہے اور آپ کے بالوں میں داڑھی میں گرد اور دھول جمی ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور زمین سے کچھ اٹھا کر حضور شیشی میں ڈال رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا حضور یہ کیا حال بنا رکھا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے اور یہ کیا زمین سے اٹھا کر آپ شیشی میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، کیا تمہیں نہیں پتا کربلا کی سرزمین پر میرے نواسے کو میرا ہی کلمہ پڑھنے والوں لوگوں نے شہید کر دیا، یہ انہی کا خون ہے، زمین سے میں خون اٹھا کر اب تک اس شیشی میں بھرے جا رہا ہوں۔ ذرا اندازہ کرے کہ اس رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ کان کھول کر سن لو، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت شدہ ہے، ملعون ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ کربلا کی سرزمین پر جس نے حسین کا خون بہایا ہے یقیناً اس سے میرے رسول کو تکلیف ہوئی ہے، اور جس نے رسول کو تکلیف پہنچایا ہے گویا اس نے خدا کو تکلیف پہنچایا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت و تکلیف پہنچاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، لعنت شدہ ہے، اور ابھی کل قیامت کے دن دردناک عذاب ان کے لیے موجود ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، لاشا اسی طرح خیمے میں باہر کربلا کے میدان پر پڑا ہے، اور اس طرح دوپہر کے وقت میں اچانک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے مورخین نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن وہ ایسی غضبناک رات تھی کہ اس رات کو مورخین نے شام غریبہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایسی وہ دردناک رات تھی کہ جیسا لگ رہا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا کہ ہمارے جسموں میں آج جان موجود نہیں ہے، کہ ایسا ظلم کی داستان ایک رقم کر دی گئی۔ جب رات کا وقت آ گیا سیدہ زینب نے سوچا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹ کے پڑا ہوا ہے، اسی کے بعد بدبختوں کے گھوڑے آتے ہیں اور سر حسین جسم حسین کو روندنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح سر حسین کو وہ اللہ اکبر کچلتے ہیں اور جسم حسین کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں۔
اپنے گھوڑے کو امام حسین کے لاشے پر دوڑایا، سر پر گھوڑے کو دوڑایا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ یہ مزید بے حرمتی کرتے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ سیدہ زینب کربلا کے میدان کی طرف بڑھتی ہیں۔ چونکہ تمام مرد افراد شہید ہو گئے اور ایک ہی مرد بچا، زین العابدین، جو طبیعت زیادہ علیل ہے۔ سیدہ زینب ہی میدان کربلا میں جاتی ہیں اور زمین پر کچھ تلاش کرتی ہیں۔ ایک کپڑا سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا، اس سے اپنا بال چھپایا، اپنے بال کو ڈھاکا اور زمین پر واپس کچھ کھودنے لگی۔ زمین پر کھوجتے کھوجتے ایک ٹوٹا خنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ میں آیا۔ ٹوٹا خنجر جب سیدہ زینب کے ہاتھ میں آیا تو سیدہ زینب اس طرح لاشوں پر پہرا دینے لگی کہ اب اگر کوئی مزید بے حرمتی لاشوں کی کرے گا تو یہ علی کی بیٹی اس ٹوٹے خنجر سے اس کو قتل کر ڈالے گی۔ سیدہ زینب اس طرح لاشوں پر پہرا دے رہی ہیں۔ اندازہ کریں، آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو چار دیواری کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے، عورتوں کے مقام کو چھین لیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سیدہ زینب کی تاریخ کو پڑھتے تو ایسا طعنہ نہ دیتے۔ اگر گھر کی بیٹی اگر زینب ہے تو ہمیں اس بیٹی پر ناز ہے، گھر کی بیٹی اگر زینب ہے تو ہمیں اس بیٹی پر فخر ہے۔ جو بیٹی کردار زینب سے ہٹ جاتی ہے پھر وہ مذہب اسلام کی بیٹی نہیں رہ جاتی، پھر وہ مذہب اور مسلک کی بیٹی نہیں رہ جاتی، پھر وہ بیٹی زینب سے ہٹ جاتی ہے پھر وہ مذہب اسلام کی بیٹی نہیں رہ جاتی، پھر وہ مذہب اور مسلک کی بیٹی نہیں رہ جاتی، پھر وہ بیٹی جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے، جہنم کی آگ بن کر رہ جاتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا سیدہ زینب جہاں قافلے لٹ گئے، پردے بھی کھینچے گئے، لیکن سیدہ زینب نے اپنے پردے کا لحاظ رکھا۔ آج اللہ اکبر، آج بے پردگی اسی 10ویں محرم الحرام کی رات میں ادھر ادھر بازاروں میں بغیر عورتیں بغیر نقابوں میں اس طرح بدنگاہی کی جا رہی ہے کہ جس دن جس کو شام غریبہ کے نام سے یاد کیا جاتا کہ صحابہ کرام گویا کہتے کہ ہمارے جسموں کا جیسا لگ رہا ہے کہ آج جانیں نکل گئی، آپس میں جس دن آپس میں ستارے ٹکرائے، جس دن سورج شرم و حیا کی وجہ سے ڈوب گیا، آج اسی عاشورہ کے دن ہم میلوں ٹھیلے میں اس طرح ناجائز کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے ضمیر کو ہم بیدار کریں۔ اگر ہم امام حسین کے دشمنوں میں کہیں اللہ اکبر صف میں کھڑے ہو گئے تو ہم چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھیں، ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ محبت اہل بیت کا دامن تھامو، امام حسین کی محبت اپناؤ تو سچی محبت کرو، کردار امام حسین پر عمل کرو۔ سیدہ زینب لاشوں پر پہرا دے رہی ہیں۔ زینب وہ ہے، آج لوگ کہہ دیا جاتے ہیں عورتوں کا کام صرف گھر میں رہنا ہے، لیکن زینب وہ ہے کہ جس نے امام حسین کے بعد امام حسین کا کردار ادا کیا۔ زینب وہ ہے کہ جس نے علی کے بعد حضرت علی کا کردار ادا کیا۔ زینب وہ ہے جس نے فاطمہ کے بعد حضرت فاطمہ کا کردار ادا کیا۔ زینب وہ ہے کہ جس نے حضرت عباس علم بردار کے بعد حضرت عباس علم بردار کا کردار ادا کیا۔ کبھی حسین کا آنسو پوچھ کر حضرت فاطمہ کا کردار ادا کرتی، کبھی جوان قاسم کے، جوان علی اصغر اور زین العابدین کے جسم کو اٹھا کر امام حسین کا کردار ادا کرتی، تو کبھی لاشوں پر پہرا دے کر امام حسین کا کردار ادا کرتے، کبھی کوفے کی سرزمین پر قرآن کا خطبہ دے کر اس طرح حضرت علی کا کردار ادا کرتی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں مولائے کائنات کی توقیر ہے زینب، بازو حیدر کی شمشیر ہے زینب، بیٹی علی کی ہاں وارث تطہیر ہے زینب، کربلا کے بعد شبیر ہے زینب، اور بن کے خطبہ حیدر کا آکاش بن گئی، زینب کربلا میں عباس بن گئی۔ جس سیدہ زینب ہے، کون ہے زینب؟ جس نے 5 سال کی عمر مبارک میں قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ سیدہ زینب وہ ذات کا نام ہے، 5 سال کی عمر مبارک میں قرآن پاک کو جس نے حفظ کر لیا تھا۔ آج ہم دنیاوی تعلیم میں اس قدر محو ہو گئے ہیں، قرآن پاک کا تلفظ ہم سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج اس قدر ہم نے دنیاوی تعلیم کو ترجیح دے رکھی ہے کہ دینی علوم ہمارے پیٹھ کے پیچھے کر دیا گیا۔
خدا کے لیے دینی اور دنیاوی تعلیم ضروری، ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، لیکن تمہارے قبر میں جو تعلیم کام آنے والی ہے وہ قرآن کی تعلیم کام آنے والی ہے۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریزوں کے چکر میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ سیدہ زینب 5 سال کی عمر مبارک میں قرآن پاک کو حفظ کر رکھا تھا، اور یہ وہ زینب ہے کہ سب سے پہلے کوفے کی سرزمین پر جس نے قرآن کی تفسیر سنائی تھی اسے زینب کہتے ہیں۔ ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں پر پہرا دے رہی ہے، تبھی اندھیرے میں، تاریکی میں ایک شخص زینب کی طرف بڑھتا ہے، سیدہ زینب کی اور لپکتا ہے ایک شخص۔ سیدہ زینب نے اس کی اور خنجر تانا اور اگر کہا اگر اب تم نے لاشوں کی بے حرمتی کی تو یہ علی کی بیٹی اس ٹوٹے خنجر سے تمہیں قتل کر ڈالے گی۔ آنے والے نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں بلکہ میں عورت ہوں، میں عورت ہوں اور میں حر کی بیوی ہوں، میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں۔ جیسے ہی ٹھنڈے پانی کا نام سنا سیدہ زینب زارو قطار رونے لگی کہ لے جاؤ، ہمیں ٹھنڈے پانی کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کہاں تھی جب ننھا علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھی کہ جب علی اکبر شہید ہو رہا تھا اور حضرت قاسم شہید ہو رہے؟ اب ہمیں ٹھنڈے پانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آنے والی خاتون نے کہا کہ بی بی خدا کے لیے اس کو قبول فرما لے، اگر میں اس پانی کو واپس لے کر جاؤں گی تو یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھے لعن و طعن کریں گے، آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ آپ اس پانی کو قبول فرما لے۔ جیسے ہی ماں کا نام سنا سیدہ زینب نے پانی قبول فرما لیا، خیمے کی طرف پانی لے کر آئی اور خیمے میں سکینہ جو بے ہوش پڑی تھی پانی تھوڑا سا ڈالا، ہوش میں آئی اور کہا بیٹی سکینہ اس پانی کو پی لو۔ سیدہ سکینہ جیسے ہی بیدار ہوئی ارشاد فرمایا اے پھوپھی جان، کیا چچا جان عباس علمبردار پانی لے کر آ گئے؟ چونکہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں پانی لے کر آؤں گا، کیا عباس علمبردار پانی لے کر آ گئے؟ سیدہ زینب نے کہا کہ اے سکینہ تیرا چچا وہاں پہنچ گیا جہاں سے واپس کبھی نہیں آ سکتا۔ تو دوسرا سوال کیا کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ کیا آپ تمام خواتین نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں، فوراً حاضر جوابی ارشاد فرمایا کہ اے سکینہ ہم نے پانی نہیں پیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نانا کی ایک حدیث ہے کہ جب گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ تو سب سے پہلے جو گھر میں سب سے چھوٹے ہیں اس کو عطا کرو، جو گھر میں سب سے چھوٹے ہیں اس کو کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ اسی وجہ سے ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے، اس لیے ہم نے تجھے پانی پیش کیا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ ہر معاملے میں حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے صرف یہ بڑوں کا حال نہیں ہے بلکہ بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ سکینہ جو 7 سال کی تھی جیسے ہی سنا کہ گھر میں نانا کی حدیث ہے کہ گھر میں جب بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دو، سکینہ پانی لے کر خود نہ پیا اور خیمے کی طرف بڑھنے لگی اور آگے چلی گئی۔ زینب نے کہا اے سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ پانی لے کر ادھر کہاں جا رہی ہے؟ تو ارشاد فرمایا پھوپھی جان آپ بھول گئی، ہمارے خیمے میں سب سے چھوٹا ہمارا بھیا ننھا علی اصغر ہے جو صرف 6 مہینے کا ہے۔ اندازہ کرے کیا عمل تھا، شریعت پر جذبہ تھا۔ سیدہ زینب نے کہا ننھا علی اصغر بھی وہاں تشریف فرما ہے، اپنے نانا کے پاس وہ جام کوثر پی رہا ہے۔ اس طرح اہل بیت اطہار کا لوٹا قافلہ ایک یزیدی آیا اور نیزے میں سر حسین کو وہ گاڑتا ہوا، اس طرح یہ قافلہ دمشق کی بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند واقعہ میں پیش کر کے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی رخصت لے لوں گا، چونکہ واقعات بہت تفصیل ہے اور بے شمار واقعات میں اختلافات ہیں، ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہیں۔ ایک آدھ دو واقعہ پیش کر کے میں رخصت اور اجازت چاہوں گا، چونکہ کافی وقت بھی ہو گیا ہے اور کافی دیری سے لوگ کھڑے بھی ہیں۔ نیزے پہ سر کو گاڑ کر اس طرح یزیدی اہل بیت اطہار کا لوٹا قافلہ اہل بیت کو زنجیر پہنا کر دمشق کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ ان یزیدیوں کا پڑاؤ ہوتا ہے اور ایک عیسائی کا چرچ یعنی گرجا گھر کے سامنے سب رکتے ہیں۔ یہ یزیدی اس گرجا گھر کے سامنے رک جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے،
اندر سے یزیدیوں کا جو عیسائیوں کا جو گرجا گھر تھا اس کے اندر سے پادری باہر آتا ہے اور دیکھا یہ کون لوگ ہیں کہ نیزے میں ایک سر ہے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں موجود ہیں. تو پوچھا کون لوگ ہو تم, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان سارے لوگوں نے کہا اللہ اکبر کہ یہ باغی کا گروہ تھا, ان کو قتل کر دیا گیا, یہ اس کا سردار کا سر ہے, ہم اس طرح دمشق کے بازار کی طرف جا رہے ہیں. تو اس عیسائی پادری نے پوچھا کہ یہ واقعہ کب گزرا؟ کہا 2-3 دن گزر گئے. پلٹ کر سر کو دیکھا, کہہ رہے اس میں سے خون تو بالکل تازہ نکل رہا ہے, تم کہتے ہو 2-3 دن ہو گیا, آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ اس سر کو ابھی کاٹا گیا ہے. آخر آپ کون لوگ ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو ارشاد فرمایا یزیدیوں نے کہ یہ مدینے میں رہتے تھے. ان عیسائیوں نے کہا مدینے میں کس کے بیٹے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. جیسے ہی پوچھا اس عیسائی نے سنا, کہا ارے تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا, تمہارے اوپر لعنت ہو, تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا, تم کیسے انسان ہو؟ ارشاد فرمایا اس عیسائی نے خدا کے لیے 1 رات کے لیے سر مجھے دے دو, 1 رات کے لیے سر مجھے دے دو. یزیدی نے کہا یہ سر ہم تجھے نہیں دے سکتے, اگر یہ سر گم ہو گیا تو یزید ہمیں قتل کر ڈالے گا. عیسائی سمجھ گیا کہ یہ یزیدی بڑے لالچی ہیں. ارشاد فرمایا میں 1000 سونے کے دینار تم کو دوں گا, 1 رات کے لیے سر مجھے دے دو. ٹھیک ہے آپ لے لیں. سر حسین کو وہ عیسائی پادری چرچ میں لے کر آتا ہے, ایک صاف کپڑے میں لپیٹ کر اس کو ایک تشت پر رکھتا ہے اور اس کے اوپر خوشبو ڈالی, اور بار بار سر حسین کو وہ دیکھتا رہا کہ اچانک سر حسین سے ایک نور کی شعاعیں روشن ہوتی ہیں. ایک نور کی شعاعیں روشن ہوتے ہوتے آسمان کی طرف جا ملتی ہیں. یہ بار بار اسی کو دیکھتا رہا کہ اس کی آنکھیں لگ جاتی ہیں. آنکھیں لگ جاتی, جب جاگا تو قسمت جاگ گئی. آیا باہر, کچھ نہ پوچھا اور امام زین العابدین کے پاس کہا کہ اے نبی کے نواسے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کر لو. اس عیسائی پادری نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سر حسین جس نے کلمہ پڑھایا وہ عیسائی پادری تھا. اور اس طرح سر حسین کو اس نے صبح واپس کیا اور 1000 سونے کے دینار سکے کو ان یزیدیوں کے حوالے کر دیا. آگے دوسرے مقام پر جب یزیدی سوچنے لگے کہ چلو ہم پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں, سونے کے سکے ہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, جیسے ہی تھیلوں کو نکالا کہ دیکھا سونے کے تمام سکے پتھر کی ٹھکریاں بن گئی تھی, اور اس کے ایک جانب لکھا تھا افحسبتم ان اصحاب, کہ جو لوگ حسین کو جنہوں نے شہید کیا ہے کل قیامت کے دن وہ لوگ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. وہ سکہ سونے کا پتھر کا بن چکا تھا اور اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی تھی. اور جو عیسائی کا وہ پادری کا گرجا گھر تھا اس کے دیوار پر لوہے کی قلم سے خرش کر لکھا تھا یوم القیامت جد شفاعت یوم الجزاء, کہ وہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے کل قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے. اور آگے بڑھتے ہیں. اس طرح بڑھتے بڑھتے دمشق کی بازار کی طرف جانا ہے. راستے میں ایک پڑاؤ, ایک ریتیلا میدان ملتا ہے. اچانک دھوپ, چلچلاتی دھوپ ہے. سیدہ سکینہ اونٹ کے کجاوے میں تشریف فرما ہے. ایسی سخت دھوپ ریتیلی کہ سیدہ سکینہ جو 7 سال کی تھی دور سے دیکھا ایک درخت دور ہے. سیدہ سکینہ چلتے اونٹ کے کجاوے میں موجود تھی. اس طرح گھوڑا آگے چل رہا تھا, اونٹ آگے چل رہا تھا اور وہ درخت دکھائی دے رہا تھا کہ اچانک سر حسین کا نیزہ جس کے ہاتھ میں تھا اس کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹتا ہے اور جا کر زمین میں جا کر گڑ جاتا ہے. اس نے نیزے کو زمین سے نکالنے کی کوشش کی, بہت زور لگایا لیکن وہ نیزہ اسی طرح گڑا رہا. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی درخت میں اونٹ سے اتر کر اس درخت میں سرہانہ بنا کر آرام سے سو رہی ہیں اور تمام قافلہ آگے بڑھ گیا. سیدہ سکینہ اونٹ سے باہر نکلی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا اور اسی درخت کے پاس جا کر مٹی کا سرہانہ اس کے سائے میں سو گئی. اور اس طرح قافلہ چلتے چلتے آگے بڑھ گیا, کسی کو پتہ نہ چلا کہ اچانک وہ نیزہ گرا اور جا کر زمین میں گر گیا. اس نے بہت کوشش کی نکالنے کی لیکن نکال نہ پایا.
اس نے 8-10 یزیدیوں کو بلایا، 8-10 یزیدیوں نے مل کر نیزے کو نکالنے کی کوشش کی لیکن نیزہ نکل نہ پایا۔ اس نے امام زین العابدین کے پاس آئے کہ آپ کے بابا آگے نہیں بڑھتے۔ حضرت امام زین العابدین واپس آئے، دیکھا کہ بابا جان کا سر اور اس کا نیزہ زمین میں گڑا ہے۔ حضرت زین العابدین سمجھ گئے، واپس اونٹ کے کجاوے کی طرف آئے، سیدہ زینب کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، پھوپھی جان آپ ایک بار بابا کے تمام شہزادی اور تمام شہزادوں کی گنتی کر لیں، ایک بار تمام کی گنتی کر لیں۔ سیدہ زینب تمام کا نام باری باری پکارتی رہی لیکن سکینہ کا جب نام آیا تو کوئی جواب نہ آیا۔ جیسے جیسے لفظ پر پکارتی رہی لبیک لبیک کی صدا آتی رہی لیکن جب سکینہ کا نام آیا تو کوئی جواب نہ آیا۔ سیدہ زینب چلا اٹھی کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کہیں رہ گئی ہے، کہیں گم ہو گئی ہے، ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ اب چلتے چلتے رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کا وقت ہو گیا تھا۔ سیدہ زینب نے کہا لگتا ہے پیچھے کہیں چھوٹی ہوگی۔ سیدہ زینب دوڑتے 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 دوڑتے، رات کی تاریکی تھی، اس مقام پر پہنچی، دیکھا ایک نقاب پوش خاتون ہیں اور سیدہ سکینہ انہی کی گود میں تشریف فرما ہیں، اور سکینہ اپنی چھوٹی چھوٹی آواز میں کربلا کی کہانیاں سنا رہی ہیں کہ ننھی علی اصغر کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے بابا کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی۔ وہ خاتون نقاب پوش رو رہی ہیں سن کر اور سیدہ سکینہ کو دلاسا دلا رہی ہیں۔ زینب جب آئی، دیکھا کہ سکینہ ایک نقاب پوش خاتون کی گود میں ہے، ارشاد فرمایا اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میری شہزادی حسین کی شہزادی سکینہ کو تاریکی میں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اے نقاب پوش خاتون، آپ ہیں کون ہم پر اتنا زیادہ رحم کرنے والی، ہماری مدد کرنے والی؟ اس نقاب پوش خاتون نے پردہ ہٹایا، کہا زینب بھول گئی میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، میں نے قبر سے دیکھا کہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ تنہائی میں رہ گئی ہے، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں قبر رہنور سے اتر کر یہاں تنہائی میں حسین کی سکینہ کو دلاسا دیا۔ یہ حضرت فاطمہ کی روح مجسمہ تھی کہ جس نے تنہائی میں سکینہ کو خیال رکھا۔ اس طرح سکینہ کو لے کر آگے بڑھے اور قافلہ رات کے وقت ایک اور واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ رات کے وقت یزید کے دربار کے باہر جب قافلہ پہنچا تو یزید بدبخت نے کہا یہ قافلہ رات کے وقت آیا ہے تو رات بھر اس قافلے کو میرے دربار کے باہر کھڑا رہنے دو۔ ظلم کی ایک داستان رقم کر دی گئی ہے، رات بھر اس قافلے کو دربار کے باہر کھڑا کر دو، جب میں صبح اپنے منصب پر بیٹھوں گا تو میرے سامنے پیش کرنا۔ رات بھر وہ اہل بیت اطہار کا قافلہ یزید کے دربار کے باہر کھڑا رہا اور اعلان کیا جاتا باغیوں کا سردار قتل کر دیا گیا، باغیوں کو قید کر لیا گیا۔ لوگ کھجور اور روٹیاں لے لے کر اہل بیت اطہار کو صدقہ دینے لگے کہ قیدیوں کو چلو کھانا کھلایا جائے، بڑا ثواب ہے۔ لوگ سیدہ زینب اور اہل بیت اطہار کو صدقہ دینے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا خبردار، ہم مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں، ہمیں صدقہ نہ دو، ہم صدقہ نہیں لے سکتے۔ پوری کائنات جس کے صدقے بدولت آج کھا رہی ہے، لوگ ان کو صدقہ دینے لگے۔ یہ اعلان کیا جا رہا تھا، اس طرح گانے باجے ڈھول تاشے وہاں موجود تھے۔ ایک دور سے ایک ضعیف خاتون دیکھ رہی تھی، وہ چند کپڑے اور کھجوریں اور کھانا سیدہ زینب کے پاس آئی اور عریضہ پیش کیا کہ بی بی آپ اس کو قبول فرما لیں، آپ اس کو ہدیہ قبول فرما لیں۔ سیدہ زینب کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرتی رہی۔ اس ضعیفہ عورت جب بار بار اصرار کی تو سیدہ زینب نے اس کے کپڑے اور کھجور کو تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہاں ہمیں کوئی سلام تک کرنے والا نہیں، آپ کون ہیں ہم پر اتنی زیادہ رحم کرنے والی، ہماری مدد کرنے والی؟ تو اس آنے والی ضعیفہ عورت نے کہا میں ایک یہودی عورت تھی، پہلے مدینے میں رہا کرتی تھی، ایک یہودی عورت تھی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کیا تھا۔
تو جب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تو میں نے فاطمہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی بارگاہ میں رکھ لیں، میں آپ کی خادمہ بن کر رہنا چاہوں گی۔ پوری زندگی میں حضرت فاطمہ کے یہاں خادمہ بن کر رہی۔ وفات کے وقت جب ان کا وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو میں اپنے شوہر کے ساتھ شام کی طرف یعنی دمشق میں آ گئی۔ اس کے بعد میں سیدہ کی اور میری ملاقات کچھ نہ ہوئی۔ سیدہ زینب نے جب سنا کہ یہ میری ماں فاطمہ کی بات کر رہی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلے اور خاموش رہی، کچھ نہ بتایا کہ میں وہی اسی فاطمہ کی بیٹی ہوں، خاموش رہی۔ سیدہ زینب نے کہا اگر تیری کوئی خواہش ہے، کوئی مراد ہے تو مجھے بتائے، میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ سبحانہ و تعالی عطا کر دیں۔ اس ضعیفہ عورت نے کہا کہ جب میں خدمت کر رہی تھی سیدہ فاطمہ کی تو اس وقت حسین اور زینب بہت چھوٹے چھوٹے گود میں تھے، میں ان کو کھلاتی تھی اپنے ساتھ، لیکن وفات کے بعد میں یہاں دمشق میں آ گئی۔ اس کے بعد سے نہ ہی تو میں نے حسین کو دیکھا اور نہ ہی تو میں نے زینب کو دیکھا۔ میری بس آخری خواہش ہے کہ موت سے قبل ایک بار میں حسین کا دیدار کر لوں اور زینب کا دیدار کر لوں۔ سیدہ زینب زارو قطار پھر رونے لگی، نقاب ہٹایا، ارشاد فرمایا کہ خاتون جس زینب کی جو بات کر رہی ہے میں وہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں، اور جس کا سر نیزے پر طلاق ہے وہ میرا بھائی حسین ہے۔ اس ضعیفہ نے جب یہ سنا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ اسی کی بات سے وہ قافلے کے ساتھ ہو گئی جس کا نام حضرت فضہ تھا۔ قافلے کے ساتھ ہو گئی اور صبح ہوتے ہے بازار دمشق میں صبح ہوتی ہے اور اس طرح قافلہ یزید کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ملک روم سے ایک سفیر آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ قیدی یہاں موجود ہیں۔ سفیر بہت بڑا آدمی تھا، یزید کا دوست تھا۔ اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کا سر ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یزید نے کہا یہ باغیوں کا سردار تھا، یہ گرفتار کر لیا گیا، قتل کر دیا گیا، یہ اس کے گھر والے ہیں۔ سفیر نے کہا اچھا ان کا جرم کیا تھا، ان کی کیا جرم تھا، کس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا؟ تو یزید نے کہا معاذ اللہ یہ راستے میں ڈکیتی کیا کرتے تھے، معاذ اللہ راستے میں چوری چماری ڈکیتی کیا کرتے۔ اس آنے والے یہودی سفیر جو یہودی تھا اس نے مڑ کر تمام اہل بیت کی طرف دیکھا، اس سر کی طرف دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا ارے ان کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈکیت ہیں۔ اے یزید بتا ان کا چہرہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈکیت معلوم ہوتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ امام کہتے ہیں جو ابھی فرمایا حضرت شبیر و شبر ہے اثاثہ نور کا، اصغر و اکبر کے سر پہ ہے عمامہ نور کا، خان وادہ نور کا، کنبہ قبیلہ نور کا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارشاد فرمایا اے یزید ان کا چہرہ نورانی دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ ڈکیت ہیں، اے یزید مجھے اس کی ہسٹری بتا یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمائے مدینے میں رہتے تھے۔ ارے مدینے میں تو سب رہتے ہیں، ذرا ان کا نسب بیان کر، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ ایک علی کا بیٹا ہے۔ ارے کون علی؟ جو تیرے نبی کا داماد ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں وہی علی۔ اس آنے والے یہودی سفیر نے کہا اے بدبخت یزید انسان، تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی 39ویں پشت کا ہوں۔ اس یہودی نے کہا میں عزیر علیہ السلام کی 39ویں پشت کا ہوں، یعنی پیڑھی در پیڑھی بیتتے بیتتے آج میں 39ویں پشت کا ہوں۔ آج لوگ میرا اسی طرح احترام اور عزت کہتے ہیں جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، اور تو نے اپنے نبی کے نواسے کو ہی شہید کر دیا۔ جاؤ میں نے آج تجھ سے دوستی توڑ دی۔ اور اس طرح لان و تان کر کے یزید کے دربار سے وہ باہر آ گیا۔ یزید نے دیکھا زین العابدین کو، اس بچے کو کیوں چھوڑا، اس کو بھی قتل کر دیتے۔ تمام سیدہ زینب نے کہا اے یزید کیا تو ابن حسین کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ حسین کی نسل کو ختم، امام حسن کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ جب یزید سیدہ زینب کی طرف دیکھنے لگا، سیدہ زینب نے اپنے بال سے چونکہ پردے بھی چھین لیے گئے تھے، بال سے اپنے چہرے کو ڈھانکا۔ ارشاد فرمایا اے یزید بدبخت، تو نے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھا ہے اور مصطفیٰ کی شہزادیوں کو آج تو نے بے نقاب کر دیا ہے۔ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یزید نے کہا
کہ ہم جیت گئے، تمہاری ہار ہو گئی، اسی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے۔ سیدہ زینب نے گرجتے لہجے میں کہا، اے بدبخت یزید، آیت تطہیر تیری شان میں نہیں بلکہ میرے باپ اور میرے نانا کی شان میں نازل ہوئی۔ میرے آیت تطہیر میں تیرے باپ کا ذکر نہیں بلکہ میرے باپ اور میرے نانا کا ذکر ہے۔ پنجتن پاک کا مصداق تو اور تیرا باپ نہیں بلکہ ہم اور اہل بیت اطہار کے لوگ ہیں۔ جب یزید نے دیکھا کہ جناب فضہ ایک ضعیفہ عورت ہے، ارشاد فرمایا، ارے اس بوڑھی عورت کا یہاں کیا کام ہے، اس کی کیوں نہیں قتل کیا؟ جیسے ہی یزیدی تلوار اٹھانے لگے تو جناب فضہ جن کا تعلق شام سے اور حبشہ سے تھا، تو یزید کے دربار میں حبشہ کے کچھ لوگ موجود تھے، اس لوگوں کو مخاطب کر کے فضہ نے کہا، اے حبشہ کے نامردوں، تمہاری عورتوں کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور تم کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہو۔ چنانچہ ان کے اندر غیرت کی محبت جاگی، انہوں نے کہا، یزید اگر تم میری شہر کی عورت کو قتل کرے گا تو ہم تجھ سے جنگ کریں گے۔ جیسے ہی سیدہ زینب نے دیکھا تو مدینے کی طرف رخ کیا، نانا کی طرف، مدینے کی طرف رخ کیا، ارشاد فرمایا، نانا جان، اے جداہو، اے نانا جان، حبشہ کی ایک عورت کے لیے اتنی تلواریں نکل آئی اور آپ کی بیٹی اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اولادوں کے لیے ایک بھی تلوار موجود نہیں۔ اے نانا جان، ہمیں یہاں کوئی سلام تک کرنے والا نہیں، آج آپ کی شہزادیوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ سیدہ زینب مدینے کی طرف رخ کر کے یہ جملہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے نانا جان، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تبھی اچانک یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ چھڑی لے کر سر حسین کے اوپر یعنی لب حسین کے اوپر وہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا وہ منظر تھا کہ ایک ضعیف صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ جن سے کھڑا ہونا نہیں جا رہا تھا، وہ اتنے بزرگ تھے، ان کے اوپر ایسی خوف طاری ہوا کہ جب یزید بدبخت لب حسین کو وہ چھڑی سے مارنے لگا تو ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اچانک جو کھڑے نہیں ہو پاتے تھے کھڑے ہو گئے اور کہا، اے بدبخت یزید، اس چھڑی کو تو روک دے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان لب کو حضور چوما کرتے تھے، ان لبوں کو حضور چوما کرتے تھے۔ ان سے رہا نہ گیا، وہ دربار سے باہر آ گئے۔ یزید نے کہا، غلطی ہو گئی، اگر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بتائیں، ہم اس کو پورا کر دیں گے۔ امام زین العابدین نے کہا، ہماری 4 شرطیں ہیں، اس کو قبول کر لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مدینے ہمیں واپس جانے دیا جائے، سر حسین ہمیں واپس کر دیا جائے، امام حسین کو جس نے قتل کیا ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے اور دمشق کی جامع مسجد میں مجھے خطبہ دینے دیا جائے۔ 4 شرطیں ہیں۔ یزید نے کہا، کس نے امام حسین کو قتل کیا؟ کسی نے کہا سنان نے قتل کیا، کسی نے کہا ہرملہ نے، کسی نے کہا سنان نے، کسی نے عدنان نے، کسی نے فلاں نے۔ اس نے کہا خطرہ اس نے قتل کروایا جس کو حکومت کو خطرہ تھا۔ یزید نے کہا تمہاری یہ شرطیں منظور نہیں ہوگی، لہٰذا تم خطبہ دے لو دمشق کی جامع مسجد میں۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ علیل طبیعت ہے، 16 سال کی عمر مبارک ہے، دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ کا دن ہے، لوگوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ امام زین العابدین جب منبر پر کھڑے ہوئے، خطابت جس کے گھر کی جہانگیر ہے، جب بولتے ہیں تو یہ حق بولتے ہیں، خطابت جس کا قدم چومتی ہے، جس کے گھر کی باندھی خطابت ہو۔ امام زین العابدین نے جب خطابت کیا، جب مناقب اہل بیت کا ذکر کیا تو سارے لوگ دمشق کی جامع مسجد میں آواز کے ساتھ رونے لگے، آواز کے ساتھ ایک ہنگامہ ہو گیا اور رونے لگے، اور سارے لوگ یزید کی طرف دیکھنے لگے کہ اب لوگ مجھے قتل کرنا ہے۔ یزید کو ڈر محسوس ہوا کہ مناقب اہل بیت، مقام اہل بیت کو سن کر دمشق کی جامع مسجد میں ہر انسان رونے لگا، اب یہ لوگ مجھے قتل کریں گے۔ جلدی جلدی یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی اذانیں کہو تاکہ ان کا خطبہ ختم ہو جائے۔ مؤذن نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے کہا ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے، اپنے لہو سے دی ہے۔ مؤذن نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ
اللہ امام زین العابدین نے کہا اے یزید دیکھ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ یزید مر گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، یزید مر گیا، اس کا نام مر گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مولا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ غلطیاں ہوئی